کہ ہم اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کے ملٹی نیشنل کمپنیز کے اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے کہ ہم انوویٹو سوچتے نہیں. آج ہم نے جن ڈاکٹر صاحب کو ظاہر بات ہم نے بلایا ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ملکہ برطانیہ کے بھی کنسلٹنٹ رہے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یو اے ای کے اس کے شیخ کے بھی اس کے کنسلٹنٹ رہے ہوئے اور وہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کی ان چیزوں سے بالکل مختلف طریقے سے اور نیچرل میڈیسن میں بہت بڑا نام ہے اور انہی سے دستیاب ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ کوئی کرونا وائرس اشرف المخلوقات نہیں ہے. تو ہم اس کو بالکل بیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بیٹ کر سکتے ہیں انہی چیزوں سے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وَإِذَا مَرُضْتُ هُوَ يَشْفِينَ سے پہلے کہ میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں، میں ہی تمہیں پلاتا ہوں اور میں ہی تمہیں بیماری سے شفا دیتا ہوں. اللہ نے کسی ویکسین کا ذکر نہیں کیا، کسی انسولین کا ذکر نہیں کیا، کسی کیموتھراپی کا ذکر نہیں کیا. تو یہ جو ابھی جو ہمارے سامنے ہے یہ ایک فیلئر آف بگ فارما ہے اور یہ ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے اس ٹائم. آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی چائنیز کلیم ہیں ان کو انہوں نے ریڈیکیول کیا اور چائنیز نے اپنا وہ جو فارمولا ہے وہ لوگوں سے شیئر بھی کیا. اس پہ درجنوں کے حوالے سے انہوں نے تحقیقاتی مضمون بھی پرنٹ کیے اور جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ چیزیں ہیں مثلاً جو کہ اینٹی وائرل کے طور پہ کام کرتی ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایبولا وائرس کے خلاف ایک چیز ہے جس کو گارسینیا کہتے ہیں اور یہ گارسینیا لوگ فیٹ لاس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ذرا اردو میں بتائیے گا، ذرا ناظرین بھی اس کو سمجھے گارسینیا اردو میں کیا کہتے ہیں. لہسن اس کو گارسینیا ہی کہتے ہیں، پاکستان میں نہیں پایا جاتا یہ. اچھا مگر اس کے بعد میں آپ کو اور بھی کچھ بتاتا ہوں. مثلاً دارچینی کو انہوں نے استعمال کیا. اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست چیز کو انہوں نے استعمال کیا جو زیتون کے پتے ہیں. اچھا زیتون کے جو پتے ہیں اس کے اندر ایک سبسٹنس ہے جس کو اولیوروپن کہتے ہیں. اور یہ وہ سبسٹنس ہے جو کہ زبردست قسم کا اینٹی وائرل ہے اور اینٹی آر این اے وائرس بھی ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی آپ نے ٹرمپ صاحب کی پریس کانفرنسز سنی، جتنی دفعہ آپ نے ڈاکٹر فوچی کو دیکھا کہ وہ وہاں پہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے چائنیز ایکسپیرینس کی بات کی مگر انہوں نے ایک دفعہ بھی ان کی نیچرل میڈیسن کے استعمال کے بارے میں بات صحیح بات. اس کی کیا وجہ؟ یہ آپ اس کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے. ان کے وہ کلیمز کو ریڈیکیول کرتے رہے مگر انہوں نے یہ نہیں کہا. اب مثلا چائنیز نے دارچینی کو استعمال کیا، چائنیز نے لہسن کو استعمال کیا. لہسن کے اندر ایک سبسٹنس ہے جس کو ایلیسن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایلیسن جو ہے ہماری سرکولیشن بھی بہتر کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک زبردست قسم کا اینٹی وائرل ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز کے بارے میں بھی بہت ذکر کیا اور یہ وہ صرف چائنیز نے ذکر نہیں کیا، ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کے اندر 50 سال سے یہ ریسرچ ہو رہی ہے. ان سبسٹنس کو فلیونوائڈز کہتے ہیں. اب میں ان کو بتاتا ہوں آپ کو یہ ملتے کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ جب ایک کنو کو چھیلیں یا کسی بھی سنترے مالٹے کو چھیلیں تو اس میں سے وہ سفید سے ایک دھاگے ہوتے ہیں جس کو ہم اتار دیتے ہیں چھلکے اور جو جس کو کہتے ہیں وٹامن سی کا جس کو کہتے ہیں مین ہے سورس ہے. جی جی اس کے اندر فلیونوائڈز ہیں. اس کے اندر کیورسٹن ایک سبسٹنس ہے، اس میں روٹن ہے. اس کے بعد ایک اور کیورسٹن. یہ کیورسٹن جو ہے یہ آپ کا زبردست ایک اینٹی آر این اے وائرس سبسٹنس ہے. اس کے بعد جو جن کو ہم یہ پیاز کہتے ہیں، بالکل ڈارک گہرے کلر کے پرپل کلر کے، جسے کالا گنڈا بھی کہا جاتا ہے پنجاب میں، اس کو بالکل ڈارک کلر کے جو پیاز ہوتے ہیں اس میں ایک سبسٹنس ہوتا ہے جس کو روٹن کہا جاتا ہے. اور وہ روٹن انہوں نے زبردست قسم روٹن وہ کیا کس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی بہت ایک زبردست ہے اینٹی وائرل. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اینٹی آر این اے وائرسز سبسٹنس ہم اپنے کلاس روم میں پڑھ چکے ہیں آج سے 30 سال پہلے. ٹھیک ہے. اور یہ بیچلرز کے کورسز میں بھی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویسٹرن میڈیکل اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ نیچر میں اتنے اینٹی آر این اے سبسٹنسز موجود ہیں. اب میرا تو دل اس بات پہ دکھتا ہے کہ اور کتنی جانیں یہ لیں گے، اس کے بعد یہ کب بولیں گے. اور آپ یہ دین ہے اپنا امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اور بلڈ کرنے کے لیے، تو یہ
آپ جتنے بھی آج کل کنو شاید ملتے ہیں تھوڑے بہت, آج کل سیزن ختم ہو رہا ہے, یا آپ لیمو بھی لے سکتے ہیں, آپ گریپ فروٹ بھی لے سکتے ہیں, تو اس کے اندر جو وائٹ میٹر ہے جس کو ہم اورنج پتھ کہتے ہیں انگریزی میں, جو سفید مادہ ہے, اس کو سکھا لیجئے, جالا سا جس کو ہم اتار دیتے ہیں, پاؤڈر ایک, جی 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 بالکل بالکل, اس کو کھائیے, اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیے. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ پیاز کھاتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, تو اس کے ساتھ کوشش کیجئے کہ گہری رنگت والے پیاز وہ آپ ضرور کھائیے, اور اس کو کک نہ کیجئے. جو آپ نے ایک کھانا پکانے میں جو پیاز بھونے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, اس کی کوئی فوڈ ویلیو نہیں ہے اپیرنٹلی. جو آپ کچے کھائیں گے اپنے کھانے کے ساتھ, اس کی بہت زبردست فوڈ ویلیو ہے, تو اس کو ضرور اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کیجئے. اس کے بعد لہسن کی ایک توری جس کے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں. اب اس کے ٹکڑے کرنا کیوں ضروری ہے, چبانا کیوں مناسب نہیں ہے؟ ٹکڑے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو ہوا جب لگتی ہے وہ لہسن کے حصوں کو جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ایک چیز بنتی ہے, ایک سلفر کمپاؤنڈ جس کو ہم ایلیسن کہتے ہیں, ALLICIN. یہ ایلیسن جو ہے زبردست قسم کا ایک اینٹی RNA کمپاؤنڈ ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو اس کے اوپر, لہسن کے اوپر تقریباً 1,00,000 ریسرچ پیپر اس ٹائم اوپن ایکسیس پہ گوگل اسکالر پہ اویلیبل ہیں, 1,00,000, جو کہ اس کے ویریس فائدے بتا رہے ہیں, اور اس میں سے ہزاروں ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اینٹی وائرل بھی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, زیتون کے پتے جو ہے اس کا پاؤڈر, اس کا آپ قہوہ بھی پی سکتے ہیں, اس کو آپ زیتون کے پتے کو کھا بھی سکتے ہیں. اللہ نے جس کے پھل کو اپنا نور کہا, تو اس کا پتہ کھانے میں تو کوئی, اب آپ یہ سوچئے, سینمن, دار چینی لوگ ویٹ لاس کے لیے کھاتے ہیں, مگر ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کو وہ دار چینی والی ڈونٹ منظور ہے, جنجر ٹی, ادرک کا قہوہ منظور ہے, وہ لہسن کھانے میں منظور ہے, مگر ایک کنکوکشن ایک RNA وائرس کے اگینسٹ وہ بالکل نہیں ان کو منظور. اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں رینڈم کنٹرول ٹرائل چاہیے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. لیتا ہوں, سب سے پہلا فیکٹ یہ ہے کہ 2002 اور 2003 میں سارز وائرس آیا, آج 18 سال ہونے کو ہیں, اس کی ویکسین نہیں بن پائی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ BCG ویکسین جس کے بارے میں آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جس نے وہ لگوا لی اس کا امیون سسٹم ٹھیک رہ گیا اور باقیوں کا خراب ہو گیا, وہ بھی اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں کہ ایک ویکسین انہوں نے بنائی ہیومن پیپیلوما وائرس کی, جو کہ خواتین کو سروائیکل کینسر میں اکثر چینج ہو جاتا تھا. اور آپ یہ سوچئے کہ جب یہ خواتین کو لگائی گئی تو 46.6% خواتین کو کینسر ہو گیا. وہ ویکسین جو بنائی گئی وہ پراپر تحقیق کرنے کے بعد بنائی گئی. WHO کا ایک ادارہ ویکسین کے کوالٹی کے بارے میں, اس کو انشور کرنے کے بارے میں بنایا, وہ سارے کوالٹی چیکس کے بعد یہ ہوا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ سارے چیکس وغیرہ ختم کر دیے جائیں گے اور ایک ویکسین ڈیولپ کی جائے گی اور اس کو ٹاؤٹ کیا جائے گا ایز کیور فار آل ڈیزیزز یا فار آل RNA وائرسز, تو کیا وہ مناسب ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ قوت مدافعت ہے, آپ کو جو اللہ کا دیا ہوا کھانا ہے اس پہ انحصار کرنا ہے. چینی آسمان سے نہیں اتری ہوئی, بلکہ ہم گڑ یا شکر کھائیں, جس کو کالا گڑ یا کالا شکر ہم کہتے ہیں. ہم نیچر کے پاس یہ واپس اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ایک وارننگ ہے کہ ہم فزی ڈرنکس چھوڑ کے ہم فریش جوس لے لیں. ٹھیک ہے جی. ویسے بہتر تو فریش جو بھی آپ پھل یا سبزی جس کا بھی وہ جوس نکال رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ثابت کھائیں, مگر اگر آپ جوس لینا چاہتے ہیں تو وہ لیجئے. آپ اگر تیل استعمال کر رہے ہیں تو کولو کا تیل استعمال کیجئے, ریفائنڈ تیل نہ استعمال کیجئے. ساری کی ساری نیوٹریشن اس ریفائنمنٹ میں نکل جاتی ہے. جب آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں تو سفید ڈبل روٹی جو ہے وہ امیون سسٹم کو انگیج کرتی ہے, اور جبکہ ایک براؤن ڈبل روٹی یا ہول میل کی ڈبل روٹی آپ کے امیون سسٹم کو انگیج نہیں کرتی. اب موقع کیا ہے؟ اب ہمارے لیے یہ موقع ہے لوگوں کو یہ بتانے کا کہ اپنی خوراک میں سے ایسی تمام چیزیں جو آپ کے امیون سسٹم کو ان نیسیسریلی انگیج کرتی ہیں, ان سے لڑتی ہیں, ان کو اپنی خوراک سے نکال دیجئے. اس میں آپ کو کچھ چھوٹی سی باتیں بتا دیتا ہوں. ایک تو مثلا میں چینی کے بارے میں کہوں گا. سب سے پہلے سب لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے چینی کا دشمن کہتے ہیں, تو میں سب سے پہلے تو چینی بولوں گا
چینی کو ہم استعمال کرتے تھے اپنے لیب کالج ڈیز میں چوہوں کو انفرٹائل اور امپورٹنٹ کرنے کے لیے. اس دن کے بعد میں نے تو چینی کبھی نہیں کھائی. اس کے بعد سفید ڈبل روٹی ہو گئی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سفید چاول ہو گئے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کو بھی ختم کیجئے اپنی ڈائٹ سے, سفید سرکہ. یہ جو چکن کے کیوبز وغیرہ آتے ہیں اس کو بھی ختم کیجئے. اس کے بعد جو چائے کے لیے خاص دودھ ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کیجئے. وائٹنر. اس کے بعد آپ وہ تمام وائٹنر جس کو ہم کہتے ہیں جی, چائے کے لیے جو وائٹنرز ہوتے ہیں ان کو ختم کیجئے. یہ سارے آپ کے امیون سسٹم کو انگیج کرتے ہیں. آپ بیکری آئٹمز جو میدے سے بنے ہوئے, بسکٹس ہو گئے, کوکیز ہو گئی, وہ ڈبے میں وہ بسکٹس اور چپس اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہم اپنے بچوں کو بڑے پیار سے لا کے دیتے ہیں, مگر افسوس صد افسوس ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہر چیز بچے کو کوئی نہ کوئی یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایشو کاز کرے گی, اس کی قیمت اس کو کل کو ادا کرنی پڑے گی. یہی حال نوڈلز کا ہے. آج کل بچے بہت گھر پہ ہیں, تو میں تمام ماؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو نوڈل سے ہٹائیں, ان کو ہول ویٹ کی طرف لے کے آئیں. جہاں پہ آپ چاول کھاتے ہیں سفید چاول کی بجائے براؤن رائس, اور براؤن رائس کو کھڑا نہ رکھیں, براؤن رائس کو دلیے کی طرح بنایا جاتا ہے. اگر براؤن رائس آپ کو پسند نہیں ہے چلو سیولا چاول لے لیجئے, مگر کوشش کیجئے براؤن رائس لیجئے. جب آپ آلو کھائیں تو آلو کے چھلکے سمیت کھائیں. جب آپ چھلکے سمیت کھاتے ہیں تو آلو فیٹنگ نہیں رہتا. تیل استعمال کریں تو کولو کا استعمال کریں. میرا فیوریٹ ریپ سیڈ آئل ہے توریے کا تیل. توریے کا تیل. اور آپ سرسوں کا بھی استعمال آپ سرسوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ زیتون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک اور بھی آپ کو یہاں پہ بات بتاتا چلوں, ایک اور بڑی زبردست ریسرچ آئی ابھی پچھلے دنوں میں, نہیں بہت پرانی ریسرچ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ 2 سبسٹنسز نیچرل وٹامن ای اور سیلینیم, یہ دونوں جو سبسٹنسز ہیں یہ انہیبٹ کرتے ہیں RNA وائرسز کو. اچھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وٹامن ای کہاں سے ملتی ہے ہمیں ملتی ہے نٹ سے یا ڈرائی فروٹ سے یا ہمارے کھانے کے تیل سے. اب ہمارے کھانے کا تیل جب ریفائن ہوتا ہے تو تمام وٹامن ای ختم ہو جاتی ہے, اس میں سنتھیٹک ایڈ کر دی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ بہت فورٹیفائیڈ ہے. تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ وی گو بیک ٹو دیٹ, وہ نیچر والا پروگرام ہو اور ہم کولو والا تیل کھائیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا تھا, جس میں تمام نیوٹریشن موجود ہے. اس کے علاوہ سیلینیم ایک بہت بڑا سب لڑنے کے لیے, یہ جو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, انہیبٹ کا مطلب یہ ہے روکنا. اب جب ہم نے کسی چیز کو روکنا ہے ہماری باڈی کو انویڈ کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں ویریس قسم کے ٹولز دیے ہیں. اچھا, ان ٹولز کو نیچرل پلانٹس میں دیا ہے, اور یہ جو سارے کے سارے ٹولز ہیں ہماری باڈی کا لازمی جز ہیں, جس کے بارے میں ڈاکٹر فوچی کو ایک رینڈمائز کنٹرول ٹرائل چاہیے. وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہماری باڈی کا اللہ تعالیٰ نے لازمی جز بنائے ہیں. ایک سسری گاجر کے اندر بیٹا کیروٹین ہے. اب اس گاجر کو کس نے کہا تھا کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کے لیے بیٹا کیروٹین چاہیے, تو بیٹا کیروٹین بناؤ. وہ بیٹا کیروٹین کا بنانے والا, وہ گاجر کا بنانے والا اور میرا بنانے والا ایک ہی ہے. اگر ہم وہ نیچرل سبسٹنس اپنی باڈی میں رکھیں گے تو ہماری باڈی میں بیٹا کیروٹین ہوگی, تو ہماری باڈی میں وٹامن اے کے لیول زیادہ ہوں گے. وٹامن اے سے ایک مجھے بڑی زبردست بات یاد آئی, یہ میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا, اور یہ میں بڑے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کی ہے میں نے. یہ سب سے سستا اور آسان طریقہ ہے اس وائرس کو روکنے کا میرے خیال میں. آپ یہ دیکھیے کہ جب 2002-2003 میں ریسرچ ہوئی, جب یہ سارس 1 آئی, تو انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جی یہ کن لوگوں کو ہوئی اور کون لوگ بچ گئے. کچھ لوگوں کو ہوئی اور وہ بچ بھی گئے. تو چائنیز سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ جن لوگوں کا وٹامن ڈی کا لیول ٹھیک تھا ان کو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے اپنی پاپولیشن کے اس حصے کا جو ورنیبل تھی ان سب کا وٹامن ڈی پورا کیا, اور جب وٹامن ڈی پورا ہوا اگلے سال جن لوگوں کا وٹامن ڈی بھی پورا تھا سارز ان کو بھی ہوا دوبارہ, کچھ لوگوں کو. اس کے بعد وہی چائنیز سائنٹسٹ اور کچھ یونیورسٹیز دوبارہ جڑ گئیں اسی ٹاسک پہ کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا چکر ہے. 1-2 سال کی ریسرچ کے بعد 2006 میں 2007 میں پہلی دفعہ پیپر پرنٹ ہوتا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وٹامن اے اور D3 کا ایک بیلنس ہوتا ہے, وہ بیلنس جن میں ٹھیک ہوتا ہے ان کو SARS-1 وائرس نے نہیں کہا. اس کے بعد دوبارہ ریسرچ شروع ہوگی. جب ریسرچ شروع ہوئی تو 1-2 سال کے بعد انہوں نے کہا اب ہم نے یہ بھی جان لیا ہے
کہ विटामिन ए और डी का जो कॉम्बिनेशन है वो SARS-1 को क्यों रोकता है। वो उन्होंने बताया वो इसलिए रोकता है कि ये हमारे मौरूसी इम्यून सिस्टम को, हमारे मौरूसी हेरिडिटरी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, सही बात, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, उसको ये ठीक रखता है। और उसको ठीक रखने की वजह से हमारी बॉडी जो है ये SARS-1 से उन लोगों की बॉडी वर एबल टू डू बेटर। तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि लोगों को ये बोला जाए कि आप थोड़ी सी धूप, शाम वाली धूप, 5-6 बजे वाली धूप लें ताकि आपका विटामिन डी बेहतर हो। आप ऐसे फल फ्रूट्स खाएं जिसमें कैरोटेनॉइड्स हैं जो विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेती है बॉडी। बिल्कुल। वो कौन से फूड्स हैं? सबसे सस्ता गाजर है, उसके बाद चुकंदर है, उसके बाद सेब है, उसके बाद ये खरबूजा है, उसके बाद ये जो है अपना तरबूज, ये भी आना शुरू हो गया, इसमें भी कैरोटेनॉइड्स हैं। चलिए डॉक्टर, विटामिन डी तो आप शाम वाली धूप लें, सुबह वाली धूप नहीं इफेक्ट करती, शाम वाली धूप लें। अच्छा, विटामिन ए जो है हमारी बॉडी में जब कैरोटेनॉइड्स जाते हैं तो बॉडी की जितनी विटामिन ए की जरूरत होती है वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। और विटामिन ए कैसे कन्वर्ट होती है? जब हमारी बॉडी में जिंक के लेवल्स अच्छे होते हैं। ये अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम्स हैं। तो अगर हम विटामिन ए बनाने के लिए अगर हम गाजर का जूस का एक ग्लास रोज पिए, आप मुझे बताइए कि आपके बॉडी के लेवल विटामिन ए के ठाटे मार रहे होंगे कि नहीं मार रहे होंगे? बिल्कुल। एक ग्लास में तकरीबन आपको यानी कि थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स मिल जाते हैं। सो कहने का मकसद ये है, अगर किसी को गाजर का जूस नहीं मिल रहा तो उसको बाकी फलों का, हर फल में, लिटरली हर फल में कैरोटेनॉइड्स मौजूद हैं। आप ये देखिए, अल्लाह ने इन सब चीजों को इंसानों के लिए वहां मौजूद रखा हुआ है, मगर बदकिस्मती से लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। और आपको एक और बात बताऊं जाने से पहले, जी। दुनिया में जितनी रिसर्च हो रही है, जितनी रिसर्च हो रही है, कोई 6% रिसर्च है आपके हाथ में मोबाइल फोन है, कोई 8% रिसर्च है हम स्पेस पे पहुंच गए हैं, कोई 50% की करीब जो रिसर्च दुनिया में हो रही है वो लॉन्जेविटी पे हो रही है। लॉन्जेविटी का मुराद ये है कि ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री को कैसे ठीक रखा जाए। ये जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं प्लांट्स में, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इंसान को डिजीज फ्री रखा जाए। मगर बदकिस्मती से हमें इनके बारे में पता नहीं, क्योंकि किसी के पैसे नहीं बनते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत केयर गिवर के पैसे बनते हैं। बात तो टाइम तो ऐसा है कि हम तो कहते हैं कि आप गुफ्तगू करते चले जाएं और हमारे